نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ جو ہمارے پاس ایک مہمان بن کر آیا، چند دنوں کے بعد یہ مہمان ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ رمضان المبارک کے بعد ایک بہت بڑا عمل اور ایک بہت بڑا خوشی کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، اور عید کے دن ایک عمل جسے صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے، تو آج اسی مناسبت سے صدقۃ الفطر کے فضائل مسائل کے متعلق گفتگو ہوگی۔ رمضان المبارک کے اختتام اور ماہ شوال کی ابتدا میں صدقۃ الفطر ادا کیا جاتا ہے۔ صدقۃ الفطر کے چند فضائل ہیں۔ سب سے پہلی فضیلت کہ جس طرح نماز میں سجدہ سہو کے ذریعے نماز کی کمی اور کوتاہی دور ہو جاتی ہے، اسی طرح صدقۃ الفطر کے ذریعے روزوں کے اندر جو کمی اور کوتاہی رہ جاتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ پھر صدقۃ الفطر اس سے روزوں کی قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے۔ اور تیسری فضیلت کہ صدقۃ الفطر یہ مسکینوں اور محتاج اور یتیموں کو کھلانے کے لیے یہ صدقۃ الفطر واجب ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کی بیہودہ اور بیکار باتوں کو دور کرنے کے لیے اور مسکینوں اور محتاجوں کو کھلانے کے لیے اللہ نے صدقۃ الفطر واجب کیا ہے۔ اب عام طور پر ہمارے معاشرے میں زکوٰۃ، صدقۃ الفطر اور قربانی کے متعلق کچھ غلط فہمیاں ہیں۔ ایک غلط فہمی زکوٰۃ کے متعلق یہ ہے کہ زکوٰۃ ہر اس آدمی کو دینا جائز ہے جو صاحب نصاب نہ ہو، یعنی جس پر زکوٰۃ لازم نہیں، جس پر زکوٰۃ فرض نہیں، ہم نے یہ مسئلہ سمجھا ہوا ہے کہ اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اسی طرح قربانی اور صدقۃ الفطر کے متعلق ہمارا ذہن یہ ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس پر قربانی اور صدقۃ الفطر بھی لازم ہو جاتی ہے، حالانکہ یہ مفہوم غلط ہے۔ مسلمانوں کے تین طبقے ہیں، زکوٰۃ کے متعلق مسلمانوں کے تین طبقے ہیں۔ پہلا وہ طبقہ ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اب یہ وہ مسلمانوں کا طبقہ ہے جو صاحب نصاب ہے، یعنی جن کے پاس اتنا مال ہے کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اب ان کے متعلق حکم یہ ہے کہ انہوں نے زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، صدقۃ الفطر بھی ادا کرنا ہے، قربانی بھی کرنی ہے، اور ان کے لیے زکوٰۃ لینا بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صاحب نصاب ہیں، ان پر زکوٰۃ لازم ہو چکی ہے۔ دوسرا مسلمانوں کا وہ طبقہ ہے کہ جن کے پاس زکوٰۃ کا تو نصاب موجود نہیں، لیکن قربانی اور صدقۃ الفطر کا نصاب موجود ہے۔ اب ان کے متعلق حکم یہ ہے کہ
کہ چونکہ یہ صاحب نصاب نہیں زکوٰۃ کے متعلق، تو اب انہوں نے زکوٰۃ تو ادا نہیں کرنی، لیکن صدقۃ الفطر اور قربانی انہوں نے ادا کرنی ہے۔ اور یہ وہ طبقہ ہے کہ جس کو زکوٰۃ، جس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ان پر قربانی اور صدقۃ الفطر تو لازم ہے، اگرچہ صاحب نصاب نہیں ہے۔ ہم نے تو یہ سمجھا ہوا کہ جس پر زکوٰۃ نہیں اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بلکہ ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دینی۔ کیوں؟ یہ صدقۃ الفطر اور قربانی کا نصاب ان کے پاس موجود ہے، اگرچہ انہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کرنی، اور ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا بھی جائز نہیں ہے۔ اور تیسرا مسلمانوں کا وہ طبقہ ہے کہ جن کے پاس نہ زکوٰۃ کا نصاب موجود، نہ قربانی اور صدقۃ الفطر کا نصاب موجود ہے۔ اب ان کے متعلق حکم یہ ہے کہ انہوں نے نہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے، نہ قربانی ادا کرنا ہے، نہ قربانی ادا کرنی ہے، اور نہ ہی صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے، اور ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اب 3 طبقے ہو گئے۔ پہلا وہ طبقہ جو صاحب نصاب ہے، یعنی زکوٰۃ جس پر واجب ہوتی ہے، اس نے زکوٰۃ بھی ادا کرنی، قربانی بھی کرنی اور صدقۃ الفطر بھی ادا کرنا۔ دوسرا وہ طبقہ ہے جو صاحب نصاب نہیں ہے زکوٰۃ کے حوالے سے، لیکن صدقۃ الفطر اور قربانی کا نصاب اس کے پاس موجود ہے۔ اب اس نے زکوٰۃ تو ادا نہیں کرنی، لیکن قربانی اور صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے، اور اس کو زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے۔ اور تیسرا وہ طبقہ جس کے پاس تینوں کے نصاب موجود نہیں، اب اس نے زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرنی، صدقۃ الفطر قربانی بھی ادا نہیں کرنی، لیکن ایسے آدمی کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اب یہاں سے سمجھ یہ آیا کہ زکوٰۃ اس آدمی کو دینا جائز ہے جس کے پاس کسی چیز کا بھی نصاب موجود نہ ہو، نہ زکوٰۃ کا، نہ قربانی کا، اور نہ ہی صدقۃ الفطر کا۔ ایسے آدمی کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اب دوسری غلط فہمی، ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ زکوٰۃ، صدقۃ الفطر اور قربانی کا نصاب ایک ہی ہے، حالانکہ زکوٰۃ، صدقۃ الفطر اور قربانی کے نصاب میں فرق ہے۔ صدقۃ الفطر اور قربانی کا نصاب تو ایک جیسا ہے، لیکن زکوٰۃ کا نصاب اس سے الگ ہے۔ زکوٰۃ میں صرف 4 چیزوں کا اعتبار ہوتا ہے: سونا، چاندی، مال تجارت اور رقم انسان کے پاس جو موجود ہے، جبکہ صدقۃ الفطر اور قربانی میں سونا، چاندی، رقم، مال تجارت کے علاوہ ضرورت سے زائد جو چیزیں ہیں ان کا بھی اعتبار ہوتا ہے۔ اب بڑا فرق ہے واضح کہ زکوٰۃ میں سونے کی مقدار اگر صرف 7.5 تولے سونا ہے اس کے پاس، اب وہ آدمی صاحب نصاب ہے۔ لیکن یاد رکھے، یہ جو 7.5 تولہ سونے کا جو نصاب ہم کہتے ہیں، اس سے مراد ہے کہ صرف سونا ہے، اس کے علاوہ 1 روپیہ بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ تو اب ہم نے سونے کا اعتبار کرتے ہوئے اگر 7.5 تولے سونا یا اس کے برابر قیمت موجود ہے تو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، لیکن برابر قیمت نہیں، اگر 7.5 تولے سونا موجود ہے تو اس کی قیمت فروخت لگا کر زکوٰۃ ادا کرنی ہے 40واں حصہ۔ دوسرا، اگر کسی کے پاس چاندی صرف چاندی ہے، کوئی قیمت نہیں، کوئی مال تجارت نہیں، تو پھر 52.5 تولے چاندی اگر موجود ہے تو اس میں سے 40واں حصہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ لیکن اگر صرف مال تجارت ہے تو مال تجارت میں بھی وہی چاندی کا نصاب ہوگا کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت اگر موجود ہے مال تجارت میں تو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اسی طرح رقم میں بھی اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت اس کے پاس رقم موجود ہے تو پھر اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے پاس ہیں، تھوڑا سا سونا بھی ہے، تھوڑا سا چاندی ہے اس کے پاس، مال تجارت بھی موجود ہے، رقم بھی ہے۔ اب اس سب کے نصاب کو 52.5 تولے والے نصاب جو چاندی کا نصاب ہے اس کے برابر پھر زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اگر اس کے پاس اتنا مال ہے، چاندی تھوڑی سی ہے، سونا تھوڑا سا موجود ہے، ان سب کی قیمت لگائیں تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر اگر پہنچتا ہے تو یہ آدمی صاحب نصاب ہے، اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں صدقۃ الفطر اور قربانی میں یہ چاروں بھی ہوں، اگر یہ نہیں بھی ہیں، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ مال تجارت ہے، نہ رقم موجود ہے گھر میں، لیکن ضرورت سے زائد اتنا سامان موجود ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کی قیمت ملتی ہے، تو یہ آدمی صاحب نصاب ہے۔ اب اس نے قربانی اور صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے، چاہے موقع پر اس کے پاس پیسے موجود نہیں بھی ہیں، یہ ادھار لے کر یہ عمل کر دے، لیکن اس نے ادا ضرور کرنا۔ کیوں؟ ضرورت سے زائد سامان اس کے پاس موجود ہے۔ زکوٰۃ میں ضرورت سے زائد سامان کی شرط نہیں، لیکن صدقۃ الفطر اور قربانی میں ضرورت سے زائد سامان کی بھی شرط ہے۔
اب صدقۃ الفطر اگر آدمی موقع پر ادا نہیں کرتا تو یہ اس پر قضا ہے، کسی نہ کسی وقت اس نے اس کو ادا ضرور کرنا ہے۔ اور زکوٰۃ میں تو سال گزرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن صدقۃ الفطر اور قربانی میں سال گزرنا بھی ضروری نہیں۔ حتیٰ کہ قربانی کے وقت تیسرے دن بھی اگر انسان کے پاس اتنا مال آ گیا جو 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کی قیمت بنتی ہے، تو اس نے تیسرے دن یعنی وقت ختم ہونے سے پہلے اگر اس کے پاس مال آ گیا تو اس پر قربانی لازم ہوگی، اس نے قربانی ضرور کرنی ہے۔ اسی طرح صدقۃ الفطر کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ تو یہ غلط فہمی ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب اور صدقۃ الفطر قربانی کا نصاب ایک جیسا نہیں، بلکہ ان میں فرق ہے کہ زکوٰۃ میں ضرورت سے زائد چیزوں کا اعتبار نہیں، جبکہ صدقۃ الفطر اور قربانی میں ضرورت سے زائد چیزوں کا بھی اعتبار ہے۔ اب ضرورت سے زائد چیزیں کون سی ہیں؟ وہ چیزیں جو عام طور پر استعمال نہیں ہوتی۔ گھر میں زیب و زینت کے لیے الماری میں برتن رکھ دیتے ہیں، اب وہ ایسے برتن ہوتے ہیں جو سال استعمال ہی نہیں ہوتے، اب یہ ضرورت سے زائد چیزیں ہیں۔ گھر میں مشین کپڑے دھونے والی 2 موجود ہیں، ایک مشین تو استعمال ہوتی ہے لیکن دوسری مشین سارا سال اسی طرح پڑی ہے، ڈھانپ کر اس کو رکھا ہوا ہے، اب یہ بھی ضرورت سے زائد ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ گھر میں جو ٹی وی رکھی ہوئی ہے اگرچہ وہ سارا سال استعمال ہو رہی ہے لیکن پھر بھی وہ ضرورت سے زائد چیزوں میں استعمال ہو۔ کیوں؟ ٹی وی کا ہماری زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹی وی بلکہ الٹا وبال جان ہے۔ اگر یہ ٹی وی پورا سال استعمال ہو بھی رہی ہے لیکن پھر بھی اس کو ضرورت سے زائد چیزوں میں شمار کریں گے۔ اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر بنتی ہے تو اس کے مطابق صاحب نصاب بن جائے گا۔ تو ٹی وی اس کی اتنی نحوست ہے کہ اگر یہ پورا سال استعمال بھی ہو رہی ہے پھر بھی یہ ضرورت سے زائد چیزوں میں شمار ہوتی ہے، اس کی ضرورت ہے ہی نہیں انسانی زندگی میں۔ تو یہ وہ چیزیں جو ضرورت سے زائد ہوتی ہیں، جو پورا سال یا مال زیب و زینت کے لیے انسان نے گھر میں چیزیں رکھی ہیں، یہ ساری چیزیں ضرورت سے زائد ہوتی ہیں۔ اب صدقۃ الفطر واجب کس پر ہے؟ ایک تو وہ ہے جو صاحب نصاب آدمی ہے، یعنی بالغ ہو گیا، اب اس کے بعد اس کے پاس اگر اتنا مال ہے تو اس نے صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے۔ لیکن حدیث مبارکہ میں آتا ہے صدقۃ الفطر ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت سب پر واجب ہے۔ اب کیا سمجھ میں آیا؟ جو آدمی بالغ ہے اب اس کا تو یعنی وہ کمانا اس نے شروع کر دیا، باپ کی کفالت سے وہ نکل گیا ہے۔ ایک ہے باپ کی ذمہ داری، ابھی تک باپ کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، اس وقت تک تو باپ کی کفالت کی وجہ سے ان کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے۔ لیکن ایک ہے کہ اب بچے نے خود کمانا شروع کر دیا، اب بچے کے اوپر خود لازم ہے کہ اگر اس کے پاس صدقۃ الفطر کا نصاب بنتا ہے، اتنا مال موجود ہے تو اس پر صدقۃ الفطر واجب ہو گیا۔ اسی طرح ایک مسئلہ یاد رکھے کہ صدقۃ الفطر اگر باپ ہے اس کے زیر کفالت کچھ بچے ہیں، اگر وہ نابالغ ہیں تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرے۔ حتیٰ کہ ایک بچہ عید سے ایک دن پہلے یا عید کی صبح پیدا ہو گیا تو اس کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے۔ اور جو بالغ اولاد ہوتی ہے اس کی صدقۃ الفطر ادا کرنے کی ذمہ داری اس کی اپنی ہوتی ہے کہ وہ خود صدقۃ الفطر ادا کرے۔ لیکن اگر باپ بطور شفقت کی یا محبت کی وجہ سے خود سارے بچوں کی طرف سے سارے بچوں کا صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے تو وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح شوہر اور بیوی میں بیوی کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ صدقۃ الفطر ادا کرے، خود ادا کرے، لیکن چونکہ عام طور پر عید کے دن میں عورت کا باہر نکلنا نامناسب ہوتا ہے، اس لیے اگر شوہر بھی بیوی کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے تو ادا ہو جائے گا۔ مطلب کیا ہے؟ اگر شوہر بیوی کا صدقۃ الفطر ادا نہیں کرتا تو شوہر گناہگار نہیں ہے بلکہ بیوی خود گناہگار ہوگی، اس کو چاہیے کہ وہ خامد کو پیسے دے دے، یہ میری طرف سے صدقۃ الفطر ادا کر دینا۔ لیکن اگر خامد نہیں ادا کرتا تو شوہر بیوی گناہگار ہوگی۔ لیکن اگر خامد اپنی طرف سے تبرع نیکی کے طور پر ادا کر دیتا ہے صدقۃ الفطر تو وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ اب صدقۃ الفطر ادا کتنا کرنا ہے؟ گندم کا اگر نصاب گندم کا اعتبار کیا جائے تو نصف سا گندم، اور نصف سا تقریباً 2.25 کلو، اور احتیاطاً علماء فرماتے ہیں کہ 2 کلو کے حساب سے جتنی قیمت بنتی ہے وہ صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے۔ کشمش، جو اور کھجور میں 1 سا تقریباً 3.5 کلو کے حساب سے جتنی قیمت بنتی ہے وہ ادا کرنی ہے۔ اور آج کل صدقۃ الفطر کم از کم 150 روپیہ ہے،
یعنی کم از کم صدقۃ الفطر کی مقدار اور روپیہ وہ 150 روپے ایک آدمی کا صدقۃ الفطر ہے۔ اور یہ جو صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے اس سے مراد ایک آدمی کا صدقۃ الفطر ہے۔ اگر گھر میں 10 آدمی ہیں تو 10 آدمیوں کا علیحدہ 150 روپے دینا ہوگا۔ تو یہ چند ضروری مسائل تھے صدقۃ الفطر کے متعلق جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے اللہ سے۔ اور صدقۃ الفطر ادا کب کرنا ہے؟ صدقۃ الفطر ادا کرنے کا سب سے بہترین وقت عید کی نماز سے پہلے ہے، حتیٰ کہ اگر رمضان کے آخری دنوں میں بھی کوئی صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے تو ادا ہو جائے گا۔ کیوں؟ صدقۃ الفطر کی حکمت یہ ہے کہ جس طرح ایک صاحب نصاب آدمی، مالدار آدمی عید کی خوشیاں مناتا ہے، نئے کپڑے پہنتا ہے، گھر میں اچھے کھانے پکاتا ہے، لیکن مسکین اور محتاج لوگ ان کے گھروں میں ہر وقت ہی غم کا سامان ہوتا ہے، تو ہمارے مال کی وجہ سے، ہمارے صدقۃ الفطر کی وجہ سے ان کے گھروں میں بھی خوشی کا سامان پیدا ہو جائے گا۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر رمضان کے آخری دنوں میں بھی صدقۃ الفطر ادا کیا جائے تو ادا ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک محتاج آدمی ہے، مسکین آدمی ہے، اس نے اپنی اولاد کے لیے کپڑے لینے ہیں، اب ہم اس کو صدقۃ الفطر دے رہے ہیں عید والے دن صبح، اب وہ بیچارہ کپڑے تو نہیں لے سکتا، اس کی ضرورت کپڑے تھی، تو اس لیے اگر دیکھو کہ کوئی ایسا آدمی ہے جس کی ضرورت ہے، اس نے کچھ خریدنا ہے، تو اس کو صدقۃ الفطر کے پیسے رمضان کے آخر میں بھی دے سکتے ہیں۔ عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنا ضروری ہے، اور اگر عید کی نماز کے بعد ادا کرے گا تو صدقۃ الفطر ادا تو ہو جائے گا، حتیٰ کہ حدیث مبارکہ میں تو آتا ہے یہ عام صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اگر بامر مجبوری کہ سخت مجبوری بن گئی کہ پہلے نہ دے سکا یا عید کی نماز سے لیٹ ہو گیا وغیرہ، پھر صدقۃ الفطر ادا تو ہو جائے گا لیکن ثواب میں کمی ضرور آئے گی۔ اس لیے عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنا لازم ہے۔ وہ معاملہ ہے کہ اگر سخت مجبوری بن گئی، جان بوجھ کر عید کی نماز کے بعد اگر صدقۃ الفطر ادا کرے گا تو وہ ادا نہیں ہوگا۔ یہ چند ضروری مسائل تھے صدقۃ الفطر کے متعلق جو آپ کے سامنے بیان کیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآنی تعلیمات پر اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔